اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ کے کرم سے ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مبارک جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے، اور بحمد اللہ تعالی یہ بخشش والا مبارک عشرہ کون سا؟ ہم، بخشش۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و السلام کے بارے میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ مرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں ثواب کا کیا کہنا، درجات کا کیا کہنا، بخشوں کا کیا کہنا، جب اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں، آسمانوں کے سارے دروازے کھلے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، ایک بھی نہیں کھلا، اور پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند رہنے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے، اس کی بخشوں کے، اس کی عنایتوں کے دروازے کھلے رہنے۔ ہر خیر کا اللہ نے دروازہ کھولا ہوئے انسانوں پر، تو سارے انسانوں کو دعوت ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ سنیں، مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو بڑا لطف آئے گا سن کے، مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک حدیث پاک بیان کی، مثنوی شریف کا حصہ بنائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو بلایا۔ یہ سورہ نحل آپ نے قرآن پاک میں موجود ہے اور نور برسا رہی ہے، قیامت تک برساتی رہے گی۔ سورہ نحل، شہد کی مکھی کی سورہ، ٹھیک ہے، ہاں، تو شہد کی مکھی، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو بلایا اور فرمایا کہ تو جو ہے نا کڑوے اور کسیلے اس طرح کے جو ہے نا وہ شہد جو ہے نا وہ رس چوستی ہے، ٹھیک ہے، رس چوستی ہے، وہ شہد کیسے بن جاتا ہے، شہد جیسے میٹھے کیسے بن جاتے ہیں؟ تو وہ اس نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں، وہ کسیلے بھی ہوتے ہیں، ان کا بے ذائقہ، بے جو ہے نا ذائقہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن جب میں چوس کر ان کو چھتے پر لے جاتی ہوں تو راستے میں نا میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ درود و سلام پڑھتی ہوں، تو اس درود و سلام کی برکت سے وہ جو کڑوے رس ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو شہد بنا دیتے ہیں، وہ شہد میں بدل جاتے ہیں، وہ شہد میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں آپ، سیدھے ہو کے۔ تو ہمیں کیا حکم ہوا؟ آپ حضرت مولا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم بھی ہمارے جو ہے نا وہ اعمال وہ بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، فرمایا تم اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو، تمہارے بھی جو پھیکے اعمال ہیں، جو پھیکے اعمال ہیں اللہ رب العزت ان کو شہد جیسے میٹھے بنا دے، شہد جیسے، ہاں۔ تو اس لیے ہمیں خصوصاً ماہ رمضان مبارک پورا جو باقی رہ گیا اس میں کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں آپ کو کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیدار ہو، امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، اور ایسے ہوا کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہچانتے نہیں، حضور سے بولیے نا بھائی، ہاں، ایسے دارو آپ بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے مجھے پہچانتے نہیں،
ٹھیک ہے ہاں تو آپ مجھے پہچانتے نہیں نا، نہیں پہچانتے کب پہچانتے آپ ہوں نا، ہاں نہ تمہاری آواز ہی نہیں نکلتی. تو وہ جو ہے نا وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب میں نے تو علماء سے سنا ہے آپ مجھے پہچانتے نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، سیدھا ہی فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں جیسے آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ علماء حق سے کہ آپ اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، تو مجھے کیوں نہیں پہچانتے؟ آپ نے فرمایا تو نے مجھے پہچانے نہیں کوئی. وہ سمجھ گیا. وہ اس نے روز حضور علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. پھر اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیدار عطا فرمایا، پھر دیدار فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے امتی ہاں اب تو نے مجھے اپنی پہچان کروائی، اب تو نے مجھے اپنی پہچان کروائی ہے. اللہ اکبر. تو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود السلام پیش کرنے سے ہماری پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے. حضور پہچانتے ہیں، حضور پہچانتے ہیں کہ میرے امتی نے مجھ پر درود السلام پڑھا. کسی نے ویسے حدیث پاک میں نے پڑھا کہ جو مجھ پہ روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے دونوں شانوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے براۃ من النفاق و براۃ من النار. مرے گا تو جو ہے منافق ہو کے نہیں مرے گا، مومن ہو کے مرے گا. منافقت سے بھی بری اور جہنم سے بھی بری. مرے گا تو جنتی ہو کے مرے گا، جہنمی ہو کے نہیں مرے گا. سمجھ آ گئی میری بات؟ ہاں. تو روز درود پاک پڑھنا ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے نا، آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں مصلی بچھا کے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ سنتے ادا کریں. اس کے بعد مصلی تو اپنا ہی ہونا چاہیے کیونکہ کرونا ہو رہی، تو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود السلام پڑھیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ کم از کم کتنی دفعہ؟ ایک پوری تسبیح اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. بے شک ایک دفعہ پڑھیں لیکن اس طرح پڑھیں کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ کے سن رہے ہیں. ہاں پاس بیٹھ کے سن رہے ہیں. اس طرح پڑھنا ہے کہ میرے پاس حضور پاک بیٹھے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور وہ میرا درود پاک سن رہے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی میری بات؟ ہاں سمجھ آنی چاہیے. اور آگے بھی لوگوں کو اسی طرح ہی آپ نے سمجھانا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، ان کو دین کا نور نصیب ہوگا، حضور پاک کا قرب نصیب ہوگا. میں آپ کو اور بھی ایک واقعے کی طرف میرے اشارہ ہو رہا ہے مجھے. وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے باہر جنگل میں گیا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس نے ایک بدرو دیکھی، کورا بھیانک چہرہ. تو اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تو مجھے پہچانتا نہیں. اس نے کہا مجھے پہچانتا نہیں. تو جواب آیا کہ نہیں میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں. اس نے اب اس آدمی نے کہا کہ تو اس سے کیسے میں چھوٹ سکتا ہوں، کیسے جان بچائی جاتی ہے؟ اس نے کہا تو اللہ کے محبوب رسول اللہ روز درود پاک پڑھا کر تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، تیری جان چھوٹ جائے گی، بچ جائے گا تو برے اعمال سے، تو برے اعمال سے ان کی نوستوں سے بچ جائے گا، ان کی نوستوں سے بچ جائے گا. تو سن لیں اللہ کے محبوب، میں نے اپنے تفسیر بذابی کے استاد علامہ اللہ مفتی اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے یہ حدیث پاک سنی. آپ کا عمل تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ؟ اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دے گا. اللہ 1000 مرتبہ درود پاک. صرف 2 تسبیحیں ہر نماز پہ آتی ہیں، ایک پہلے نماز پہ جانے سے پہلے اور ایک بعد میں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں کہیں یہ پیغام پہنچے گا، سارے اہل ایمان کو دعوت ہے
کہ وہ کثرت سے حضوری قلب کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں طلوع اسلام کا ہدیہ نذرانہ پورے ماہ رمضان میں روزے بھی رکھیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں طلوع اسلام بھی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔